الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حضرات محترم، آج کی مجلس میں جو گزارشات عرض کرنی ہیں ان کا مقصد امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنفیوژن سے نکالنا ہے جو ان کی بربادی کے لیے پیدا کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے حالات سے باخبر ہیں۔ کوئی بھی ایسا واقعہ جو پہلے ہو چکا، جو ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں جو اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی ہو، اور اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آنے والے خطرات سے آگاہ بھی کیا اور ان خطرات کا حل بھی پیش کیا، اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ آپ کے لیے بھی ایک امانت ہے جو آپ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم جس طریقے سے افتراق
انتشار کا شکار کیے جا رہے ہیں، کہیں ہم اپنی آگ ہی میں نہ جل کے مر جائیں۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے ہجرت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، 5 دن حج کے منا، مزدلفہ اور عرفات کے اندر ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان قبولیت کے اوقات اور گھڑیوں میں سب سے بہترین دن یوم العرفہ کا ہے۔ یوم العرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا آپ نے یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ کسی عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی قومیں ہوئی تھی، یعنی وہاں پہ پھر صرف وہ بچے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انبیاء کی تعلیمات پر 100% چلنے والے تھے، جو تذبذب کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، وہ سب برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ باوجود اس بات کے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی امتیں 1 یا 2 گناہ کی وجہ سے برباد کر دی گئی، ہم میں وہ سارے کے سارے گناہ ہیں جو ساری قوموں میں بھی اکٹھے کیے جائیں، پھر بھی اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم مر نہیں رہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ دعا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں دنیا میں اجتماعی طور پر تباہی سے اللہ بچا رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے واقعات ہو جانے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ پہلی قوموں میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا ہے وہ بچتا نہیں تھا۔ جو بھی عذاب آتا سب کے سب اس کی لپٹ میں آ کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے۔ اور آپ دیکھ لیں، قوم عاد کا ایک بھی بندہ دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ قوم سمود کا ایک بھی بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قوم شعیب کا ایک بھی فرد دنیا میں موجود نہیں ہے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو پہلی دعا جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان 2 دعاؤں میں یہ تھی، اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ دوسری دعا آپ نے یہ مانگی، اے اللہ میری امت کو افتراق سے، انتشار سے، آپس میں باہم دست و گریبان ہونے سے، لڑنے سے بچا لے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں قبول ہو سکتی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ امت جس دن تک وہ پاک باز لوگ تھے جن کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں اختلاف تھوڑا بہت تھا، لیکن یہاں تک نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں۔ لیکن یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی۔ ہر دور میں قبائل کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ، ملکوں کی بنیاد پہ اور مسلکوں کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور قتل کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے، اس میں ہم کچھ نہ کچھ بچ جائیں، تو کیا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کوئی حل بتلایا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، ہاں، اللہ رب العزت سورت حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 اور 10، اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری کا نسخہ بتلاتے ہیں۔ جب یہ بیماری مسلمانوں کے اندر آ جائے، باہم دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو، تو پھر کسی بھی مسلمان کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمانداروں کے، اللہ کو رب ماننے والے، قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے اور محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم اگر باہم دست و گریبان ہو جائیں، اگر لڑ پڑیں، قتال کریں، افتراق میں مبتلا ہو جائیں، تو کہا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس کلیش کا حصہ نہیں ہیں انہیں چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ اپنی طاقت کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ظلم سے باز نہیں آتا، پھر وہاں پہ یہ حکم نہیں ہے کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حالات میں، کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حق کا علم ہو جائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ خاموش رہتا ہے، کہا یہ گونگا شیطان ہے۔ کردار ادا کرنا ہر دور میں، ہر معاملے میں، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جو لڑنے والے ہیں ان میں آپس میں کلیش کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں زیادتی کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو باغی ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، جو شورش کرنے والا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس سے لڑو، روکو اس کے ظلم سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا گیا انس، کیا آپ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی ہمارے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ یا گریبان کو پکڑ کے روکو کہ میں ظلم نہیں کرنے دوں گا، یہ مدد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میرا امتی ہے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، مجھے اپنا نبی مانتا ہے، وہ ظالم اور مظلوم کو ایک ترازو میں نہ رکھے، جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم سے باز کرے۔ اور یہ بھی فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ایک تو مظلوم بد دعا اسے دیتا ہے جو اس پہ ظلم کر رہا ہے، اور ایک مظلوم بد دعا اسے دیتا ہے جو پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔
اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ قاعدہ، یہ قانون ہے، یہاں تک اس ظالم سے لڑو، اس ظالم کا ہاتھ روکو، حتی تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، میں نہیں زیادتی کروں گا۔ اگر وہ اپنے ظلم سے وڈرا ہوتا ہے تب تک اس کے ساتھ قتال کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، میں اپنے پاس سے بات نہیں کہتا، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ نے اپنے گھروں میں اس آیت کو ضرور جا کے پڑھنا اور غور کرنا۔ وَإِن، سورۃ حجرات 26واں پارہ، آیت نمبر 9 اور 10، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ جب بھی مومنوں کے دو گروہوں میں کلیش ہو جائے تو پہلا سٹیپ یہ لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کروانے کی کوشش کرو، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ۔ کیوں؟ اپنا اثر رسوخ استعمال کرو، اپنا بوجھ ڈالو، اپنا کردار ادا کرو۔ یہ ہے ہمارے باہم لڑائی کی بات۔ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ٹکرا جاتے ہیں، ان مفادات کی وجہ سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم سکے بھائی ہیں، ہم چچا زاد ہیں، ہم ماموں زاد ہیں، یا ہم کلمہ گو بھائی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف کی صورت میں جو انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے منصف بنایا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان کا تماشا کرے، پتلی بنا کے انہیں نچائے۔ کہا جس کے ہاتھ میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اپنے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اپنی واقفیت کو، کسی کی سفارش کو نہیں دیکھتا، کسی کی رعایت نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ مالک، ساری کائنات کے خالق و مالک، نور کے منبر کے اوپر جنت کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اللہ ان عدل کرنے والے منصفوں کو اپنے دائیں جانب منبر، نور کے منبروں پہ بٹھائیں گے۔ اور اس کے برعکس ایک بندہ انصاف نہیں کرتا، جسے ہم اپنی زبان چاہتے ہیں پخ مار دیں، رشتے کی بنیاد پہ، سفارش کی بنیاد پہ، یا گروپ بھارا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے، یا وہ طاقتور ہے یا وہ مالدار ہے، اس لیے اس کی حمایت کرتا ہے۔ کہا جس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دیا گیا اور اس نے ڈنڈی ماری، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ دو متضاد کردار ہیں، ایک وہ جس نے انصاف کیا، دونوں میں سے کسی کا بوجھ نہیں لیا، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کا فیصلہ کیا، وہ نور کے منبر پہ ہوگا۔ اور جس نے ایک پخ مار کے، دوسرے کی حمایت کر کے ظالم کو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے پہ بھی خوشبو آئے گی۔ ایک سوار 70 سال تک سواری بھگاتا رہے تو جتنی دور وہ پہنچتا ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور بھی وہیں پہ اس طرح ہی آتی ہے جس طرح جنت کے اندر آئے گی۔ اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ایک قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ جب مسلمانوں میں کلیش ہو،
اس وقت اس کلیش کے اندر کیا کرو؟ پہلا سٹیپ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، چھوڑ دو مسلکوں کے تعصب کو، چھوڑ دو برادریوں کے تعصب کو، قومیت کا تعصب کو چھوڑ دو۔ ہماری ذات برادری ایک ہے، وہ مسلمان ہے، باقی تو صرف ہمارا تعارف ہے کہ یہ فلاں ملک کا، فلاں شہر کا رہنے والا ہے، یہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے۔ یہ تو صرف ایک ایسی باتیں ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل حیثیت تو ہمارے پاس اس چیز کی ہے جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم افریقہ سے لے کر ہم سری لنکا کے جزیروں تک ہمارا زبان پہ بات ایک ہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس رشتے کو پہچانے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھی بننا، جھوٹے بندے کا ساتھ نہ دینا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بننا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے۔ جب مسلمان بس دست و گریبان ہو جائیں تو اس وقت یہ کریں۔ آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت کرائسس کا شکار ہے۔ ہمارے 58 ممالک، کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں فساد، جہاں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری، یہ سب کچھ نہ ہو۔ اور اس کی بنیاد یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، جب تک غلط کو غلط نہ کہا جائے اور غلطی کی نشاندہی نہ کی جائے، انسان سمجھ لے کبھی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب رات کو دن کہتے رہیں یا دن کو رات بناتے رہیں تو پھر یاد رکھیں اس میں خیر کا پہلو کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ میری امت فتنوں سے دوچار ہو جائے گی، اور ان فتنوں کے اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ قائم ہے میری امت پہ فتنے نہیں آئیں گے۔ اور وہ دروازہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلایا، لیکن کہا کہ کسی کو بتلانا نہ، یعنی یہ نہ بتلانا کہ دروازہ کیا ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے اس بات کا انکشاف اس دروازے کے ٹوٹ جانے کے بعد کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان، فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے اس کا نام عمر ہے۔ جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے میری امت میں فتنہ نہیں آئے گا، اور جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا اس کے بعد یہ فتنہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ توڑا کس نے؟ اس شخص کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ اس نے فجر کی نماز کے وقت
مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کو زہر میں بجھایا گیا تھا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, مؤذن نے اقامت کہی, آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھے تو اس نے چھرا مار دیا. اور یہ وہ وقت تھا جب اس امت کے اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ تھا اسے توڑ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے اور کیوں توڑا, کس کے مفاد تھے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, 13 لوگوں کو قتل کیا اور پہلی صف میں لوگ جو تھے زخمی بھی کیا اور قتل بھی کیا. مسجد کے اندر نماز کی حالت میں. اور جب اس کے بچنے کی امید نہ رہی, ایک صحابی نے اپنا جبہ اتار کے اس کے اوپر ڈال کے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا. آج اس کا علاماتی مزار ایران کے شہر مشہد میں بنایا گیا ہے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کا ثواب اگر ایک گنا ہے تو مشہد میں آ کے جو ابو لولو فیروز کے مزار پہ آ کے طواف اور سجدے کرے گا اسے 100 حجوں کا ثواب ملے گا. یہ پہلا وار تھا جو امت محمد الرسول اللہ پہ کیا گیا. دوسرا وار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں, ان کا نام لے کے رسول اللہ کے دوسرے داماد سیدنا عثمان کو قتل کیا گیا. اور ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی یہی لوگ تھے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گیڑا ڈالا گیا. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا اور آپ نے فیصلہ فرمایا تو اس وقت انہی میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ابی ملجم تھا, اس نے سیدنا علی کو شہید کر دیا. انہی کی کتابوں میں دیکھ لو, پروپیگنڈے کے زور پہ مجھے یزید سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, سیدنا حسین کے جوتے برابر بھی نہیں وہ, اس کا نام لے کے صرف اپنے قتل کو چھپا رہے ہیں. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کوفے کے شیعہ تھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آیا, آ کے عرض کی, اے امام وقت, میں ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر حرم کے اندر مچھر مر جائے احرام کی حالت میں تو اس پہ کیا فدیہ ہے؟ آپ کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کوفہ سے. کہنے لگے نبی کے نواسے کو مارتے ہوئے شرم نہ آئی, آپ آج مچھر کے مرنے پہ پوچھتے ہو فدیہ کیا ہے؟ نمبر 3, جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی, بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی, تو مصر کے اندر عبیدیوں نے حکومت بنائی. یہ بھی مسلکن یہی تھے. اس کے حکمران نے, یہاں پہلے ایک بات عرض کر دوں, آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے ہمارا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا بھی اور یہود کا بھی بیت المقدس تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ تھے, آپ بڑے دانا انسان تھے. اس وقت آپ مکہ مکرمہ کے اندر
حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ آپ پہلے کعبۃ اللہ آتا، اس سے آگے بیت المقدس آتا، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت اللہ کے بھی سامنے ہے. لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ جنوب کی جانب ہے اور وہ شمال کی جانب ہے. ہمارے یہاں کعبۃ اللہ مغرب کی جانب ہے. مدینہ منورہ میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے اور مدینہ منورہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے. اب یہاں ممکن نہیں تھا کہ بیت اللہ کو بھی سامنے رکھیں اور بیت المقدس کو بھی سامنے رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ نہیں تھے، پر دل کے اندر ایک سوچ تھی، اللہ کبھی بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. تو اللہ نے جو آیتیں نازل کی اس میں کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا میں آسمان سے دیکھا کرتا تھا، آپ کی دل کی سوچ کو پڑھا کرتا تھا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلہ، جاؤ میں تیرے لیے تیری خواہش پہ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہوں. اب یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہے بیت اللہ. جب تک قیامت کے قریب ایک کالے رنگ کا حبشی اسے برباد نہیں کرے گا، اس وقت تک مسلمان اسی کی طرف نماز پڑھتے رہیں گے اور اسی کے گرد طواف کریں گے. لیکن شیعہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جس طرح بیت المقدس تحویل ہوا اور قبلہ بنا بیت اللہ، قیامت کے قریب جب ہمارے امام غیب کا ظہور ہوگا تو اللہ ایک دفعہ پھر قبلے کو تبدیل کریں گے اور یہ بیت اللہ برباد ہوگا اور کوفے کو قبلہ بنایا جائے گا. اس سوچ کو لے کے 1400 سال سے چل رہے ہیں. یہ کسی حکومت کے خلاف لڑائی نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر دوں. 310 ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ تھا. 929 عیسوی جنوری کے اندر اسی عبیدیوں نے مصر سے ایک لشکر لے کے آئے حاجیوں کے روپ میں. جب حجاج حج کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کرامتی شیعوں کے سرداروں نے اور ان کے وہ لوگ جو ہتھیار ساتھ لائے تھے، اس وقت کوئی باضابطہ ایسی حکومت نہیں تھی جو چیک کر کے اندر بھیجتی. اور ان کی یہ سازش کامیاب ہوئی. انہوں نے وہاں پہ ہزاروں حاجیوں کو بیت اللہ کے صحن میں قتل کیا. اور پھر ان کا سردار جو تھا اس نے بیت اللہ کے اندر یہ نعرہ لگایا، انا باللہ و باللہ انا، نعوذ باللہ من ذالک، سن لو میں خدا ہوں اور جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ آ گیا ہے. اور پھر اس نے کہا یخلق الخلق وافنیہم انا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور آج برباد کر رہا ہے میں وہ خدا ہوں. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہ خوبصورت پتھر جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے آیا تھا، جو شخص حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے زبان اور ہونٹ دیں گے، اور جس نے اسے حق کے ساتھ اور عقیدے اور صحیح عقیدے کے ساتھ چوما ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا. اس پتھر کو توڑ کے ساتھ لے گئے، حجر اسود کو اکھاڑ کے بیت اللہ سے ساتھ لے گئے. 20 سال تک
یہ حجر اسود بیت اللہ سے الگ رہا، اور لوگ طواف تو کرتے تھے لیکن تڑپا کرتے تھے کہ حجر اسود نہیں ہے۔ اور جب اس نے یہ توڑا تو اس نے کہا این طیر ابابیل، قرآن میں جس پرندے ابابیل کا تذکرہ ہے، کعبہ کو ڈھانے والوں کے لیے جو اعلان ہے، وہ کہاں ہے پرندے؟ این حجارۃ من السجیل، وہ کنکر اور پتھر کہاں گئے جو ابراہہ کے لشکر پہ برسے تھے؟ میں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اور یہ بدقسمت گروہ بھی وہی تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، بات لمبی سے لمبی ہو سکتی ہے۔ 6 مرتبہ حجر اسود، 20 سال کے بعد پھر انہی کے اندر ایک شخص تھا، اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس نے وہاں سے اٹھایا، یہاں لے آیا۔ اس نے کہا میری قوم نے یہ ظلم کیا تھا، میں حجر اسود لے کے آیا ہوں۔ پھر اس وقت کے علماء نے اس کا امتحان کیا، اور پھر اس حجر کو دوبارہ وہاں پہ نصب کر دیا گیا۔ 4 مرتبہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسی عقیدے کے لوگوں نے عین موقع پا کر اس پتھر پہ حملہ کر کے اسے توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی مدد آئی اور کسی شخص نے دیکھا اور انہیں قتل کیا۔ الا ھذا القیاس، یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح، اسی مزاج، اسی ذہن کے ساتھ، یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے 1406 ہجری میں اگست 1986 کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ ایران کے جتنے حجاج تھے، حکومت نے انہیں ٹیچی کیس دیے، ان کے اندر خفیہ خانے بنے ہوئے تھے، ایسا بارود بھیجا گیا جس سے اگر تھوڑا سا بھی بارود کو آگ لگائی جائے تو کتنی ہی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے، اور یہ وقت سے پہلے پکڑا گیا۔ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو انہیں پتا چلا کہ طواف وداع اور عرفات میں اس بارود کو آگ لگانی تھی تاکہ حجاج مرتے۔ جب یہ سازش ناکام ہو گئی، اگلے سال پھر حملہ ہوا۔ ایران کے انہی لوگوں نے مسجد حرام کے قریب 1407 ہجری ذی الحجہ میں، جولائی کی آخری تاریخیں تھی، اور ہنگامہ کیا، شارع ابراہیم خلیل پہ بہت سے حاجیوں کو قتل کیا۔ یہ 1987 میں ہوا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوئے، 1 سال انہوں نے گیپ ڈال کے 1409 ذی الحجہ میں 1999 میں پھر ہنگامہ آرائی کی، اور ان کی ہنگامہ آرائی کو روکا گیا۔ اس کے بعد پھر جو بھی ایسے حجاج آتے، ان کی بڑی سخت تلاشی لی جاتی کہ مکے کے اندر کوئی چیز نہ لے کے جائیں۔ پھر انہوں نے یہ حملہ مسجد نبوی میں کیا۔ 2009 1430 ہجری میں کثیر تعداد میں لوگ، انہوں نے رات کے وقت، بائی چانس یہ ہے کہ اس وقت میں بھی وہاں تھا، ہمیں صرف اتنا ہی پتا چلا، عشاء پڑھ کے آئے تو کچھ بھائی ہمارے لیٹ آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ بہت سی پولیس اور بہت سے لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں، یہ ساری باتیں ہمیشہ چھپاتے رہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے پہلے مسجد نبوی کو گھیرا، پھر اس کے بعد یہ بقیع الغرقد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے امہات المومنین خصوصاً اما جی عائشہ کی قبر کو ان کی بے حرمتی کرنے کی، پھاڑنے کی کوشش کی، اور یہ تصویریں بھی نیٹ پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، وہ ان کا محافظ ہے، اس نے حفاظت کی ہے۔
اور یہ اپنے مقصد میں اس سال بھی ناکام ہو گئے. انہوں نے پھر 2010 کے اندر مسجد حرام کے قریب پھر رات کے وقت فساد برپا کیا. جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے، جب آپ طواف کریں پوری دنیا کے 58 ممالک میں سے حجاج آتے ہیں، لیکن حجاج کو سب سے زیادہ اذیت یہ لوگ پہنچاتے ہیں. کبھی سامنے سے آ جائیں گے، کبھی ان کی عورتیں آ جائیں گی، کبھی رستے کاٹیں گے. یعنی کوئی ایسا کام جس سے حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ لوگ آ کے بیت اللہ کے صحن میں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 1997 کے اندر اسی ایران کی اشیرباد پہ، حالانکہ الخبر شہر جس کی کویت کے ساتھ سرحد ملتی ہے، وہاں پہ اکثریت آبادی شیعہ کی ہے، اور یہ صدیوں سے ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے. انہوں نے وہاں انگیخت کر کے ان کو آمادہ کیا، انہیں اسلحہ دیا، اور وہاں ایک بہت بڑی قتل و غارت گری ہوئی. ایک ہی رات حملہ کر کے بہت سے سنی لوگوں کو قتل کیا گیا. میرے عزیز بھائیوں، جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہوا ہے ان کو معلوم ہے بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پہ حجر اسود ہے، ایک کونا ہے اس کا نام ہے رکن شامی، وہ کونا شام کی طرف ہے. تیسرا کونا اسے کہتے ہیں رکن عراقی، یہ عراق کی طرف ہے. ایک کونا ہے جس کا نام ہے رکن یمانی، یہ یمن کی طرف ہے. رکن جو حجر اسود کا کونا ہے، اس کونے کے سامنے سمندر ہے، اور باقی 3 کونے جو ہے اس میں عراق، شام اور یمن لگتے ہیں. یہ در حقیقت اسی سازش کا، اسی عقیدے کا حصہ ہے کہ ان 3 ممالک کے اندر ان کی حکومتوں کو قائم کر کے سعودی حکومت نہیں بیت اللہ اور حرمین کو برباد کیا جائے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے تو کیا حکم ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. تو جب مسلمانوں ہمارے سب سے مقدس ترین گھر، ہم مسئلے کی بنیاد پہ نہ سوچیں، ہم اس بات پہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے. لوگوں ہمیں تو دین ہی وہاں سے ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، جن لوگوں نے ان سے نفرت کی انہوں نے میری وجہ سے ان سے نفرت کی. تو ہم اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم پہ قحط آتے، جب ہم پہ سیلاب آتے، جب ہمارے اوپر زلزلے آتے، جب ہماری حکومتیں معاشی طور پہ اکھڑ جاتی، تو انہوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کس مسلک کی حکومت ہے. انہوں نے صرف یہ سوچ کے مدد کی تھی کہ یہ مسلمان ملک ہے. آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا؟ میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. میں اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ کے گھر بیت اللہ سے کرتا ہوں. میں اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اپنے رسول سے کرتا ہوں اور ان کے شہر سے کرتا ہوں. تو اگر ہمیں اپنے نبی سے، ان کے شہر سے، ان کے اللہ کے باعزت والے گھر سے محبت ہے تو پھر اپنا کردار یہ نہیں کہ ہم ان کو قتل کریں، یہ نہیں ہے. ان کو ظلم سے روکیں. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ شاید امریکہ نے افغانستان یا عراق میں انہوں نے تو بمباری کر کے مارا تھا نا، یہ مسلمانوں کی بچیوں کو اور بچوں کو پکڑ کے ان کی کمروں پہ چاقو کے ساتھ داغ لگاتے ہیں، پھر اوپر نمک چھڑکتے ہیں اور اپنے بوٹ کے ساتھ مسلتے ہیں، اور ڈنڈے مار مار کے ان کے چہروں پہ انہیں قتل کر رہے ہیں.
کہ ایسے حالات میں ہمیں حکم نہیں ہے، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے ہاتھ روکیں۔ آج امت محمد الرسول اللہ پہ فرض ہے کہ جو لوگ کعبۃ اللہ کی بربادی کا سوچتے ہیں، جن کے عقیدے کا حصہ ہے، ہم انہیں اس ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کریں جو بھی بھائی بیمار ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا یمن اور سعودی عرب کی کشیدگی کی وجہ بیان کریں۔ میں نے عرض کیا ہے، ایک بھائی نے بڑا عجیب سا سوال کیا ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی مندر پہ یا گردوارے کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے؟ مزدوری کی غرض سے نہیں لینا چاہیے۔ جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں بالکل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے گناہ باللذت کیا ہے؟ لذت یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں یعنی ہم ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، یہ بے لذت گناہ ہے۔ لذت وہ جس طرح زنا کرتا ہے تو اس کی وقتی طور پہ اسے کوئی لذت محسوس ہوتی ہے، یا چوری کرتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ ملتا ہے، یہ ہے وہ لذت کا لفظ جو اس پہ بولا جاتا ہے۔ بے لذت وہ ہے جس سے فائدہ بھی کوئی نہیں لیکن انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آج کل ہمارے میڈیا پر جو لوگ آتے ہیں ان کو ایران فوبیا ہو گیا، حالانکہ ایران نے کبھی مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ضیاء الحق رحمہ اللہ نے اپنے جو ISI کے سربراہ تھے جنرل عبد الرحمان انہیں بھیجا، وہ خمینی کے پاس گئے اور اٹامک کے معاملے میں ان کی مدد کی، تو انہوں نے یہ راز فاش کر کے ہمیں دنیا کے سامنے طنز کا نشانہ بنا دیا۔ ان کا احسان کا یہ بدلہ ہے۔ اور وہی خمینی جسے ہم امام یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، انہیں آتے ہی ایران میں جب آئے تھے اور انہیں حکومت ملی تھی تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، آج بھی آپ میڈیا پہ وہ تقریر نکال کے سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے عربوں سے قادسیہ کی جنگ کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی قادسیہ کی جنگ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، اور یہ ایران کو آخری شکست فاش ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس قادسیہ کی جنگ کا عربوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو سیدھی طرح کہو مسلمانوں سے لینا ہے تو ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ آپ مسلمانوں کے کتنے محب ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کیا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے فاتحہ خوانی کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جب گئے تو آپ کی ایک سنت ہے، دعا ہے۔ آپ جب قبرستان میں جاتے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پہ سلامتی ہو، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں سنت۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلائے۔
ایک بھائی نے کہا حدیث کی روشنی میں واضح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران سوالات کے جواب دیتے تھے؟ ہاں میرے بھائی دیتے تھے۔ اس وقت پرچی تو نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ سوال مکالمے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کئی لوگوں کو بات کرتے، ان سے سوال کرتے، وہ ان کا جواب دیتے، اور بعض اوقات صحابہ میں سے بھی کوئی شخص بات کرتا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم پیاسے مر گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ یہ آئندہ ہفتے تک مسلسل بارش برستی رہی۔ جب اگلا ہفتہ ہوا جمعے کے لیے پھر وہ آیا تو کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مر گئے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، ہمارے رستے بند ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا بارشوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان الانسان کان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پہ سے دوسری جگہ پہ لے جا، تو اللہ رب العزت نے وہ بند کر دی۔ تو یہ سوال و جواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ تو میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنے لیے، میرے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک بات کی ہے، اور جو مجھے اللہ کی توفیق سے جواب بن سکا میں آپ کے سامنے عرض کیا، اپنے پاس سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک دوسری مثال بھی ذہن میں آئی، حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے، دوران خطبہ آئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کے کہا یا سلیق اصلی رکعتین، اے سلیق تو نے کیا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پڑھی، یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ، صلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، یہ مکالمہ ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کسی سفر سے واپس آئے تو دوران خطبہ آ گئے، تو ان کی پراگندہ حالت کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ کو پتا نہیں جمعے کا دن تھا، آپ نے غسل کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر سے آیا ہوں اس لیے میں نہیں کر سکا، میں آپ کا خطبہ شروع تھا اور اس لیے میں آ گیا۔ تو یہ باہم مکالمہ، کسی کا پوچھنا یا جواب دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایسی جسارت کبھی نہ کرتا، کیونکہ میں تو یہی امید لے کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ شاید اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کے اللہ ہمیں آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے، کیونکہ یہی طریقہ کار تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی مخالفت سے بچائے اور ان کی اطاعت کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین، اللہم اہلک الکفرۃ الفجرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا رب الارباب یا ملک الملوک ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الظالمین۔ یا رب الارباب یا ملک الملوک اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔